السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ولادت با سعادت ہے اس پیاری خوشبودار ہستی کی کہ جو جہاں سے گزرتے تھے مہک سے معطر ہو جاتی تھی فضا، جس کے لیے نہ صرف انسان بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ یہ صرف میرا جہان نہیں جو جس میں ہم جیتے ہیں، آپ کا اور ہمارا یہ جہان ہی، اور جن کے پاس چرند و پرند ہم درود شریف نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، جن کے پاس اونٹ آتا تھا اپنے مالک کی شکایت لگانے کے میرے پہ جبر کرتا ہے، جن کے پاس ہر شخصیت ہر طرح کی، وہ جن ہوں، وہ انس ہوں، انسان ہوں، وہ پرند ہوں، وہ جانوروں کی کوئی بھی نسل ہو، وہ آتے تھے اپنی باتیں بیان کرنے، درود شریف پڑھنے اور ان کی زیارت کرنے۔ میں کیا بات کروں اس ذات کی، میری ہزار زندگیاں بھی ہوں تو میں تعریفیں کرتا رہوں تو نامکمل اور نا انصاف کرنے والی رہ جائے گی، کیونکہ میں انصاف نہیں کر سکتا، میری شخصیت اس قابل نہیں ہے۔ میں اپنی آل اولاد جان مال والدین کو بھی قربان کر دوں تو ان کی عزت مکمل ہونے والی، کیونکہ وہ عزتوں کے پیکر ہیں، جن کے لیے دنیا بنی، جن کے لیے جہان بنا، اور جن کے نور سے آج میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، ان سے محبت کا پیغام۔ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی ہر طرف آپ کو محافل دین کے لیے ایک درس اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پیمانہ ہر طرف نظر آتا ہے، لیکن مقصود کچھ اور ہے۔ مقصود ہے ان کی ذات مبارکہ جو ہے اس کے اوپر چلنا، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا، اور خاص طور پر جیسے میرے رب نے اس محبوب سے محبت کی، جب چاہا آسمانوں پہ بلایا اور ملاقات کر لی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس نبی سے محبت کا کیا کوشش بھی کرتے ہیں جنہوں نے ہر لمحے یہی کہا میری امت اور میری امت اور پھر سے میری امت، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر امت کے لیے دعائیں کی۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب پروگرام کے اندر رکھیں گے، ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے، علماء کرام کے سامنے پروگرام کے اندر سوالات رکھیں گے، اور مقصد ایک ہوگا، کوئی ریٹنگ نہیں، کوئی تشہیر نہیں، بس ان کی محبت اور ان کے اس فکر کو، پیغام کو جو ہم تک پہنچا اس کو آگے لے کے چلنا کہ ہمیں دین کے اوپر کیسے چلنا ہے۔ سب سے پہلے محمد احمد رضا صدیقی موجود ہیں، بہت پیارے سے نوجوان ہیں اور عشق مصطفیٰ میں نعتیہ کلام پڑھتے ہیں۔ ان سے عرض کروں گا کہ کچھ ہمیں سنائیں تاکہ پھر ہم آگے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں۔ جی احمد۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیتا، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہ عالم کا چلیتا، دیتا ہے گواہی یہ عالم کا چلیتا۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے،
پروگرام کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہم آج پروگرام اس ہستی کے لیے کر رہے ہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بتایا کہ جن کے لیے دنیا بنی، جن کے نور کے لیے سب کچھ قائم اور دائم ہے، ہماری سانسیں چلتی ہیں، میری عزت، میری مال، میری آل، میری اولاد، میرے والدین قربان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر طرف خوشبو ہمیں مہک جو ہے وہ دیکھنے کو مل بھی رہی ہے اور ہم اسے محسوس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جس شخصیت کی ولادت ہے اس کے حوالے سے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں۔ میں تعارف جو پہلے حصے میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا سب سے پہلے کروا دوں۔ مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، جو پرنسپل ہیں جامعہ عثمانیہ کے، جبکہ ان کے ساتھ علامہ فضل عباس کاظمی صاحب موجود ہیں، صدر ہیں وحدت مسلمین فیصل آباد کے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں مفتی صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہوں۔ سوال تو میرا پہلے ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ گلدستہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ محرم الحرام ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی بھی ہمارا دین کے حوالے سے چیز ہو، بین المذاہب ہو یا بین المسالک ہوں، یہ گلدستہ میں اس لیے لے کے چلتا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین اسلام امن کا پیغام بھی دیتا ہے اور امن کا دائی دین ہے۔ اس میں کسی طور پہ بھی یہ عذر موجود نہیں ہے کہ کسی دوسرے دین کی اس میں تضحیق ہو یا کچھ بھی ہو۔ وہ سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، کیا کہتے ہیں یہ مہینہ، ان کے ایام، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو کہ میرے جیسے تو لاکھوں کروڑوں کیا تا قیامت بھی ایسے لوگ آئیں تو ان کی شان بیان نہیں کر سکتے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ان مبارک ایام جن کے اندر ولادت باسعادت ہے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے لیے قسمت کا مقام ہے یہ کہ حقیقت ہے، میں ان کی تعریف بیان کرنے کے قابل ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے برکات سے نوازے۔ اور آپ کے ہی جملوں سے میں بات کا آغاز کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے جیسے یہ ایام قریب آ رہے ہیں یا شروع ہو رہے ہیں تو ہم خوشبو اور مہک محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نبی کی آمد ہے جو بذات خود مجسمہ خوشبو تھے، سبحان اللہ۔ بلکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے پیٹ کے اندر تھے، اسی وقت سے ہی خوشبو آنے لگ گئی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تھے تو اگر میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو عام عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ اپنا ڈول ڈالتی تھی، پھر وہ ڈول بھرتا تھا، اس کو کھینچتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرماتی ہیں جب میں اپنا ڈول ڈالتی تھی تو مجھے نیچے نہیں بلکہ پانی خود بخود اٹھ کر منڈیر پر آ جایا کرتا تھا، میں آسانی سے پانی بھر کر واپس آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان دنوں میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو فرمایا میں اگر مکے کے اندر پہاڑوں پر چلتی تھی، پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتے تھے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتے تھے، یعنی وہ پتھر نہیں رہتے تھے بلکہ روئی بن جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میرے جسم سے خوشبو آتی تھی، جب خوشبو آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان سے کہا کہ آمنہ ان دنوں میں خوشبو استعمال کر رہی ہے، حالانکہ ان ایام میں عورتیں خوشبو استعمال نہیں کرتی، تو ایسا ہو کہ ان کو ذرا روک دیں۔ تو دادی کہنے لگی کہ میں تو محسوس کرتی ہوں خوشبو، لیکن جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی والدہ محترمہ سے یعنی حضرت آمنہ سے بات کرنے کے لیے سوچتی ہوں تو میرے اندر ہمت نہیں پڑتی بات کریں، تو آپ کی بھی بہو ہے آمنہ، آپ بات کر لیں۔ تو انہوں نے بلانے کے بعد فرمایا کہ بیٹا ان دنوں میں عورتیں خوشبو استعمال نہیں کرتی، تو آپ خوشبو استعمال نہ کریں۔ تو حضرت آمنہ فرمانے لگیں کہ ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں نے تو آج تک مکے کا بازار نہیں دیکھا، میں خوشبو کہاں سے لا سکتی ہوں؟ ابا جان آپ فرما رہے ہیں کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے جب سے یہ بچہ یعنی حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے ہیں، اس وقت سے لے کر میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے دیوانی اور پاگل کہیں گے۔ فرمانے لگی کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درختوں کی شاخیں جھک کر تعظیم کر رہے ہیں، میں بیت اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں، بیت اللہ مجھے سلامی پیش کرتا ہے،
میں چاند کو دیکھتی ہوں چاند ادب بجا لاتا ہے. فرمایا کہ جیسے جیسے یہ بچہ میرے پیٹ میں موجود ہے اور جیسے جیسے اس کی بچے کی ولادت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں, اب تو میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں. یعنی میرے جسم سے تو خوشبو آنی ہے, اب تو میرے تھوک سے بھی خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں. تو واقعتاً یہ خوشبوؤں والا پیغمبر. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے, ہم ملاقات کرنا چاہتے ہوتے تھے, تو ہم مدینہ منورہ میں آتے تھے. جس طرف خوشبو مڑتی تھی, گلی مدینہ میں جس گلی میں خوشبو مڑ جاتی تھی ہم ادھر مڑ جایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پا لیا کرتے تھے, اس لیے کہ حضور جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں خوشبو کی لپٹیں چھوڑ جایا کرتے تھے. تو ایسی ہستی ہے جن کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ خوبصورت نام ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتے. یہ تو نام ہی ایسا ہے. وہ ہستی تو بڑی عظیم ہستی ہے, ان کا جو اللہ نے نام دیا ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا گیا. اور اتنا خوبصورت نام ہے کہ اگر انسان غم زدہ ہو, پریشان ہو, تو یہ نام لے لے, اللہ پاک اس کے غم کو ختم فرما کر خوشیوں میں بدل دیتے ہیں, بے سکونی کو سکون میں تبدیل کر دیتے ہیں. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر, نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر, خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا. تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے, اور جنہوں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت کی, ان کو کہتے تھے کہ ایک امت آئے گی وہ آپ سے بھی زیادہ نصیبوں والی ہوگی, کیونکہ انہوں نے مجھے بغیر دیکھے ایمان بھی لائیں گے اور میری تعظیم اور عزت اس سے بھی بڑھ کے کریں گے. کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو باعث شرف ہے, باعث عزت ہے, باعث رحمت ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. اور اس سے بڑا اکثر دوست کہتے ہیں یا دعا کرنا قسمت اچھی ہو. میں کہا کیا قسمت پائی ہے کہ نبی کے امتی ہیں, اس سے بڑی قسمت ابھی بھی پانی ہے. اب تو مانگنے کی ضرورت ہے, ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کا رستہ اپنایا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورہ ال عمران کے اندر پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرمائے کہ اے حبیب, ان لوگوں سے کہیے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اگر یہ دعوے محبت میں سچے ہیں تو پھر یہ ہے دلیل, یہ چاہتے ہیں کہ فاتبعونی, یہ لوگ میرے رسول کا اتباع کریں, میرے رسول کی پیروی کریں. تو کیا حاصل ہوگا؟ کہا کہ دو فائدے تو یہ ہوں گے کہ یحببکم اللہ, اگر لوگ رسول کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ ان سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور انہیں بھی معاف کرے گا اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اگرچہ وہ ذات بڑی بخشنے والی ہے. تو اس کریم خالق و مالک نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسول کو بنایا ہے کہ جو اس کی اتباع کرے گا. تو پیغمبر اسلام اس دنیا کے اندر جہاں یہ ایک عظیم جو نظام تھا جسے اسلام کہا گیا, دین کہا گیا, بھائی چارے کی فضا کا پیغام جو تھا, یہ اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے. اس لیے جیسے قبلہ نے یہ بھی آیت پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی رسول ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. یعنی ہم اگر چاہیں کہ ہم عبادت کر کے, ریاضت کر کے, عمل کر کے رسول جیسے بننے ممکن نہیں ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک آن, ایک ایک گھڑی, ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارے لیے نمونہ ہے. تو یہ وہ ہمیں عالم دیکھنا چاہتے تھے, ہمیں وہ عاقل دیکھنا چاہتے تھے. تو یہی تقاضا کیا, اور یہ جو پیغام لے کے آئے, پیغام حق اسلام کے نام سے وہ جو ایک دین الہی لے کے آئے, وہ اتنا عظیم دین تھا کہ اس میں اخلاقیات ہیں, اس میں محبت ہے, اس میں بھائی چارہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے, گالی گلوچ بھی کرتا ہے, تو پیغمبر مسکرا کے اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو اب میں آپ کی وساطت سے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ ان ایام کے اندر آپ جب بھی کوئی ایسے ایام آتے ہیں تو اس موضوع کی طرح آپ متوجہ کرتے ہیں.
تو پیغمبر کی ذات اس قدر لوگوں کے حقوق بیان فرمائے، حتیٰ کہ نباتات کے، زمین کے، چجائے کے، انسانوں کے، جانوروں کے۔ ایک صحابی جا رہے ہیں، حضرت نوجوان ہیں، وہ کبھی مسائل پوچھ رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو چلتے چلتے جس طرح ہماری بھی بعض کا عادت ہے کہ ایک پتا توڑ لیا۔ اس قدر لوگوں کے حقوق جو ہے اسلام نے محفوظ فرمائے، تو اس کو ہاتھ میں مسل کے پھینک دیا۔ حضرت رکے، کہا ہے ہمارے پیارے صحابی یہ کیا کیا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا ذرا سوچیں آپ نے ابھی کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہی پتا ایک توڑا ہے۔ کہا جب پتا توڑا ہے تو فرمایا کہ تو نے کیا کر دیا کہ ایک ایسی زبان جو تسبیح الہی کر رہی تھی اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی ہے۔ علامہ صاحب میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ میں نے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنی ہے۔ جب آپ کی میرا موضوع اسی طرف جب ان کی تعریف بیان کرتے اس سے اگلے سوال میرے یہی تھے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم موجود ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں نا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، اور یار تسی ہر ویلے کی دین دا پیغام دیندے رہندے ہو، یا کیا یہ بڑا درد ہوتی ہے کبھی کبھی کہ جو آپ نے بات کی ایک پتے کی، یہ ایک بہت معمولی سی چیز ہم نے آج کے دور میں بنا لی ہے۔ ہم تو یہاں چلتے ہوئے کسی کو گالی بھی دے دیتے ہیں، دھکا بھی دیتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں، زمینیں، جائیدادیں، پیسے، جو جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ کوئی ناپ تول میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، کوئی زائد پیسے وصول کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں سارے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جس نبی کا کلمہ پڑھا پھر ان کو منہ کیسے دکھانا ہے اس دن؟ اصل میں بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے، جہاں وہ آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ تو علامہ بہت بڑے تفسیر المیزان کے مفسر ہیں، علامہ حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنا کے دنیا میں نہیں بھیجا، انسانی صورت میں دنیا میں بھیجا ہے، اور کہا کہ جیسی صورت دی ہے اس دنیا میں جا کے اپنی سیرت کو اس صورت کے مطابق بناؤ، اور بطور نمونہ یہ ہستیاں عطا فرمائیں کہ ان کو دیکھتے جاؤ، اپنا کردار سنوارتے جاؤ۔ تو اگر اور پھر قرآن بھی کہتا ہے اذا الوحوش حشرت، قیامت کے دن بعض انسان جانوروں کی صورت میں اٹھیں گے۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ جانوروں کے لیے تو حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو فقط جنوں اور انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو کیا جانوروں کو حساب کتاب؟ فرمایا نہیں، کہ جیسی صورت دی تھی انسان نے اپنی سیرت کو اس کے خلاف بنایا ہے۔ تو اب پھر اللہ ایک کام کرے گا کہ جیسی ہم نے سیرت اس دنیا میں بنائی اسی صورت میں بروز معاشرہ میں اٹھائے گا۔ اگر ہم نے پیغمبر اسلام کو فالو نہ کیا، ان کی سیرت کو فالو نہ کیا، تو پھر ہم جانوروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہمارا انجام یہی ہوگا۔ تو اس لیے لمحہ بہ لمحہ یہ سیرت پیغمبر، یہ زندگی رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اسی پہ چل کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں۔ جائے کہ ہم دہشت گردی کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کریں، ایک دوسرے کو اسلام ہمیں مسلمان اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت کا پیغام دینا ہے، ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے۔ جب ایک پتے کی توہین، ایک جانور، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان حج پر اپنی سواری کو اتنا تھکا دے تو میں اللہ کا رسول کہتا ہوں کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو جو جانوروں کے حقوق پامال ہونا برداشت نہیں کرتا، کیا وہ انسان دوسرے انسان کے حقوق پامال کر دے؟ تو پھر ہم مسلمان کہلوا تو سکتے ہیں، مسلمان بن کے اس دنیا اور آخرت سے جا نہیں سکتے۔ اور یہی بس ایک جملہ کہ قرآن نے بھی یہی کہا کہ اے صاحبان ایمان، کہ یہ کمال نہیں ہے کہ تم دنیا میں اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، اصل میں یہ ہے کہ دنیا سے جاؤ تو اسلام کی حالت میں جاؤ۔ بے شک میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ آسمانوں کی جب بات کی تو وہ تو ایسے جن پہ آسمانی کتاب آخری قرآن پاک نازل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی جب اللہ کو وہ ایسا شرف ہے کہ جب ملاقات کا دل کرتا ہے تو اپنے محبوب کو بلا کے ملاقات بھی کی جاتی ہے۔ ایسا عشق نہ تو خدا کا کسی اور سے دیکھا گیا اور نہ دیکھا جائے گا تا قیامت۔ یہ جو عشق و مستی کی ایک خوشبو اور داستان ہے، یہ صرف آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ آپ سے بھی اس حوالے سے دنیاوی طور پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا مسلمان، ہم خود بذات خود، میں بھی، ہم کہاں کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ وقت پہ جاگنا، وقت پہ سونا بیرون ملک ہے، ناپ تول میں ہیرا پھیری ادھر ہے نہیں ہے،
جھوٹ وہ نہیں بولتے, کچھ بھی وہ نہیں کرتے, اور سب کچھ جسے منع کیا گیا ہم وہ کرتے ہیں, اس کے پاس عذر پیش کیے جاتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام بھی اس پہ فتوے دے دیں تاکہ ہمیں محفوظ کر لیا جائے. آج ڈالر سٹاکنگ ہے, سونا سٹاکنگ ہے, یعنی کہ ریاست کو جبر کر کے روکنا پڑ رہا ہے, ہم بذات خود مسلمان ہونے کے ناطے روک رہے. یہ ربیع الاول تو ہمیں سکھا کے جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے. بلال بھائی بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت ہم مسلمان کہلوانے کے لیے تو بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اصل مسلمان بننے کے لیے ہم تیار نہیں. اصل مسلمان کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں, اخلاق کریمانہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہو چکے ہیں. یہ جتنی اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خود اس وقت اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. مثال یہی, آج چینی کوئی سمگلنگ کر رہا ہے, کوئی چینی کو سٹاک کر رہا ہے, کوئی جناب ڈالر سٹاک کر رہا ہے, ڈالر سمگلنگ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کے لوگ. سود کا کاروبار کر کے ہم اس کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں, اور اعلان جنگ اللہ سے کر تو ہم یہ سود کا کاروبار کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں کوئی فتویٰ بھی مل جائے. جیسے آپ نے کہا فتویٰ بھی لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کام چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو یہ وجہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج ہمارا صبح کو جو اٹھنا ہے وہ دیکھ لیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں, ہم صبح کس وقت اٹھ رہے ہیں؟ جب وہ آدھا دن کام کر چکے تھے. بعد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب لو پھوٹتی ہے, روشنی ہوتی ہے, تو پھیل جاؤ, اور عقل والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں, اپنا رزق تلاش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے, آ کر فرمایا اے میری پیاری بیٹی قومی, اٹھیے, وشہدی علی رزق ربکی, اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیے, اس لیے کہ تیرا رب صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رزق تقسیم کرتے ہیں. یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. جس وقت رزق کی تقسیم ہے اس وقت ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے. ہم بجائے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے ہم تو بستروں پر سوئے ہوتے ہیں, اور یہ وقت اسی طرح ہم گزار, اور نافرمانی علیحدہ کی یہ نماز نہ پڑھ کر اور لیٹ اٹھنا. اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. اور پاکستانی معیشت اس وقت یہ بجلی کے جو صورتحال ہے, میرے خیال میں اگر یہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں, اور تاجر اگر گورنمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرے, میں دیکھتا ہوں کہ اکثر جب بھی گورنمنٹ یہ فیصلہ کرنے پر آتی ہے کہ 8 بجے تک دکانیں بند کی جائیں, تو تاجر میدان میں ہوتے ہیں, جی نہیں جی ہم نہیں, ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا, ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے, ہماری دکانوں کے کرائے رہ جائیں گے. حالانکہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں کہ جی ہم صبح فجر کے بعد کاروبار شروع کریں گے, ہماری مارکیٹیں فجر کے بعد کھلیں گی. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ صبح فجر کے بعد مارکیٹیں کھلیں اور عصر کے وقت بند ہو جائیں, تاکہ یہ جا کر اللہ کو بھی ٹائم دے سکے اور اپنے فیملی کو ٹائم دے سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے, تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے, اور تیری اولاد کا بھی تجھ پر, تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. آج ہم سارا کچھ کاروبار ہی سمجھ بیٹھے ہیں, نہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہے, نہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں, بلکہ اپنی جان کو ہم ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا, اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیں گے. اور جس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا, اب جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, ہم سب سے زیادہ یہی بول رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے ہمیں. تو اس لیے یہ کم تولنا, جھوٹ بولنا, وراثت کا حق کھا لینا بہن بھائیوں کا, یہ ساری برائیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری معیشت کا یہ حال ہے. ہم حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھہرائیں ذمہ دار کہ میرے عملوں کی وجہ سے یہ اللہ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ رزق ہمارا تنگ ہوا پڑا ہے. بالکل, بہت دونوں حضرات نے بڑی خوبصورت بات کی. میں اگلے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہستی کے لیے, اس شخصیت کے لیے پروگرام ہے جس کے لیے سب کچھ قربان ہے, اور یہ قابل عزت بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے کہ ان کے لیے میرے اس منہ سے جو ہے, اس زبان سے لفظ جو ہیں وہ نکل پا رہے ہیں اور تعریف ہو رہی ہے. یہ میرے لیے سعادت کا موقع ہے. میں اگلے مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کرا دوں. بریک کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں, سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب امن فورم کے, اور ان کے ساتھ نثار علی شاہ ہزاروی صاحب موجود ہیں جو کہ استاد ہیں جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد کے. بہت بڑا جامعہ اور بہت بڑی درسگاہ ہے. سب سے پہلے مائک ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ان سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, شان مصطفیٰ
ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ربیع الاول کا آغاز ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، کیا کہیں گے، کیسے یاد کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بلال بھائی، سب سے پہلے تو بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں آپ کا سٹی 41 کا کہ اس عظیم ہستی کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں جس ہستی کے لیے یہ پوری کائنات بنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ان کی تعریف کرتے کرتے تھک جائے. ان کی تعریف کا نہ حق ادا ہو سکتا ہے نہ وہ ختم ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے بلال بھائی، میں سوچتا ہوں کبھی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس قدر احسانات اپنے بندوں پر کیے ہیں کہ خود قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے. اتنے احسانات. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے کوئی احسان جتلایا ہو اپنے بندوں کا پہ، میں نے بھئی تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، سوائے اس ایک احسان کے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو برملا اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اب دیکھیں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ تیرا تو ہر احسان ہی بہت بڑا ہے. یہ انسان اپنے جسم پر نظر دوڑائی، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ ناک ہے، یہ عقل ہے، یہ چلتے پھرتے ہم ہاتھ انسان ہیں، پاؤں بول سب. رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، تو یہ سارے احسانات بہت بڑے ہیں. وہ کون سا بڑا احسان تھا کہ جس کا اللہ نے باقاعدہ جتلایا کہ میں نے بہت بڑا؟ تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تھی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری جو ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل سے، اس کی روح سے یہ احساس ختم ہو. یہ ہم نے اس کو ربیع الاول تک محدود کر دیا، میں نہیں سمجھتا. اور یہ چلو یہ اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں چونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے تو ہم اس طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس مہینے کی بنسبت لوگ جاگ جائیں. تو بالکل سوئے رہتے ہیں ہم نا، جگانا پڑتا ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا یہ اللہ کا احسان ہے اس دنیا والوں پر، اپنے بندوں پر، کہ ان کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. اور اس سے بڑا اعزاز اور فخر میں اپنے لیے تو نہیں سمجھتا کہ میں ان کا امتی ہوں. اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو بلال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں جب آپ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے ساتھ ہی ان کی اس دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد کو بیان فرمایا. تو وہ مقاصد کیا ہیں؟ آج ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں، ان کے مقام کو. وہ تو ساری زندگی انسان بیان کرتا رہے، ساری دنیا، وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بیان کرنا بھی چاہیے، باعث برکت ہے. لیکن جو ہمیں دیکھنے والی چیز ہے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے اس دنیا والوں کو کیا سکھایا، وہ کیا دے کر گئے. تو یہ اصل چیز ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار میں کرتا ہوں تو آپ نے تو فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اذان ہوتی ہے تو میں گھر میں پڑا رہتا ہوں، میں کام میں مصروف رہتا ہوں، میں کاروبار میں، کھیل میں مصروف رہتا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں ان کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہوں، جبکہ وہ کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں. تو جب تک ہم آپ کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک نہ یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم صحیح مسلمان بن سکتے ہیں، نہ ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے. اگر عزت چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا، عزت اس کے لیے. آج ہم نے تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کیا ہوا ہے، ساری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. وہ گورے لکھتے ہیں اپنی عدالتوں کے بعد کہ بہترین انصاف کرنے والی شخصیت صرف ایک ہے، وہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں، پیغمبر اور ہم صلی اللہ وہ علیہ ہیں وسلم جن کے ملک میں جن کے نام پہ سب کچھ بنا ہے، ہم اس کے بالکل اپوزٹ، جی ہم بالکل. انصاف کے لیے تو آج میرے خیال میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی. میں آگے بڑھوں گا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں ایک دن اگر ایک دعا کی بات کریں تو میں کبھی کبھی ہو جاتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی اور کہا ایک ہی دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. جب جان بھی ہماری تو ایمان یہ ہے کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں، حیات ہمیں سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ جان کیسے نکالی جاتی ہے، تو بتایا میری امت کو اتنی تکلیف نہ دینا، شاید سہ نہ سکیں. ہر وقت امت 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 یاد آئی. اور آج ہم بلا شبہ بہت ساری تنقید بن جاتی ہے، لیکن شاید یہ مقصد ہے کہ ان لوگوں کو، میرے جیسے کو نالائقوں کو جگانا کہ ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے. یہ سانس بند ہو گئی تو پھر جب قبر میں آگے پوچھا جائے گا من دینوں کا من نبیوں کا تو شاید جواب نہ رہے. تو ابھی بھی یہ ایام ہے اور یہ ربیع الاول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم محبت کرنی کیا اور رستہ سیدھا کیا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کے ذریعے جو ہے یہ امن کا اور محبت کا جو پیغام ہے یہ پوری دنیا تک کنوے ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اپنی امت سے محبت ہے، اس محبت کو بیان کرنا مشکل ہے. جس طرح آج کل ہمارے معاشرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج سائنس نے ترقی کر لی، یہاں تک کہ سمندروں کی گہرائیوں کی بھی پیمائش ہو گئی ہے، لیکن ایک ماں کے سینے میں جو بچے کے لیے پیار ہوتا ہے اس کی پیمائش نہیں کر سکتی. اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ماں سے کہیں بڑھ کے اپنی امت سے پیار کرنے والے ہیں، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے اپنی امت کے لیے. یہاں تک بھی احادیث میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محشر کے دن سجدہ فرمائیں گے اور اپنی دستار مبارک اتار کے رکھ دیں گے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے دستار رکھ دیں گے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جملہ مبارک کہ جو ابھی آپ نے اس کو کوٹ کیا کہ موت کی سختی اور موت کی تلخیاں، اس پہ جو آپ نے کہا کہ اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے لو، میری امت کو چھوڑ دینا، یہ بھی امت سے ایک پیار ہے. اور آج ہم لوگ اور ہماری جو ہم پستیوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ اس طرف یہ ہے کہ ہمارا گنبد حضرہ سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں اور آپ کے ذریعے ساری دنیا کو ہی سمجھ آ جائے، اللہ کرے، کہ ریڈیو کی جو سوئی ہوتی ہے اگر وہ اپنے اسٹیشن پہ ہو نا تو آواز آتی رہتی ہے، اور اگر وہ سوئی اپنے اسٹیشن سے ادھر ادھر ہلتی ہے نا جب، تو شوں شاں چیں چاں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر آواز کے کنیکشن کٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک بندہ مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو کے ایمان کی سوئی کا جو مرکز ہے نا وہ گنبد حضرہ ہونا چاہیے. اگر گنبد حضرہ سے ایمان کی سوئی ادھر ادھر ہل گئی نا تو اس وقت بندہ جو ہے وہ پستیوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذلتوں کے گڑھوں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کل جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا ہے اور دوسری طرف ایک امت، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کا جو رشتہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح لوہا ہوتا ہے نا، لوہا تو کسی بھی جگہ پہ مقناطیس جب ہو لوہا اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، لوہا اس کو کھینچ لیتا ہے. تو امت کے سینے میں، مسلمانوں کے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات اتنے ہونے چاہیے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہ مچل جائے. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو حافظ شیرازی نے بھی لکھا، دیگر لوگوں نے بھی لکھا، کہ کسی سواری پہ ایک سوار تھا،
اور جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی یہ گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں اور ان میں میوزک وغیرہ چلا دیا جاتا ہے، تو ویسے کوئی اس طرح کا عنوان تھا نا، تو کہ میرے محبوب کو گجرے پہنا دو، یہ عنوان چلا ہے، تو پیچھے کوئی بس کی کسی آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یار کہیں سے آواز آئی ہے کہ میرے محبوب کو گجرے پہنا دو، کیونکہ اس کا ذہن اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ وہی ہے، اس کے لیے وہ محبوب گنبد صرف ایک ہے. حضرہ پہ تھا. تو وہ بول پڑا الصلاۃ والسلام علیک، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار، آپ کا امت کے لیے رونا، آپ کا امت کے لیے دعائیں مانگنا. بلکہ جب آپ قربانی فرماتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل من محمد و امت محمد، اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما. وہاں یہ تو آج امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک محبت کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے وہی لٹریچر سامنے آ جائے، وہی میسج کنوے ہونا شروع ہو جائیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ سینوں میں بڑھے، خواہ وہ ثناخوانی کی صورت ہو، خواہ وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، خواہ جس انداز میں بھی ہو. یہ ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ عام کر دو. ہم لوگوں کو ادب سکھاتے ہیں نا جب، تو اگر آپ ایک ایک کر کے ادب سکھائیں گے نا تو کچھ اس کو یاد رہیں گے، کچھ اس کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے ہم سکھا رہے ہیں نا، لیکن اگر ہم محبت سکھا دیں تو سب کچھ آ جائے گا، تو سارا کچھ اس محبت میں آ جائے گا، اس کو آداب بھی سمجھ آ جائیں گے. اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں کہ جس طرح سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایمان تو ہے لیکن ایک بندہ صرف ایمان کے بل بوتے پہ آگے جا رہا ہے، اور ایمان کے ساتھ اگر پلس عشق بھی ہو جائے یا ایمان پلس محبت ہو جائے تو پھر ایمان کے ساتھ محبت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بندہ صرف اکیلے ایمان کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے جی. سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا نا، جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. آج ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو قریبی ہیں، قرب والے ہیں، جن کو ہم صوفیاء سمجھتے ہیں یا جن کو ہم علماء حقہ سمجھتے ہیں، ان کے جو پیغامات چھوڑے ہوئے ہیں وہ ہم آنے والی نیو جنریشن تک کنوے کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہمارا لٹریچر یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، تاکہ امت کا وہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحال ہو جائے. میں بہت پیاری شاہ صاحب آپ نے بات کی. میں انہی کے جملے سے اختتام پروگرام کا کرنا چاہوں گا کہ کنیکشن کی جب بات کی ریڈیو کی تو آج ہم بہت سارے مسائل میں گھر چکے ہیں. دیکھیں اس دور میں یہ ہوا تھا، صحابہ کا یہ تھا، نبیوں کا یہ تھا. یہ نہ تو میری عزت ہے، نہ میری والدین کی عزت ہے، نہ میرے ابا و اجداد کی عزت ہے. جو ان کے معاملات تھے وہ ان کے تھے. ہمیں دین ملا ہے، ہمیں نبی ملے ہیں، ہمیں قرآن ملا ہے. ایک سوئی ہے، اس کے اوپر اٹکیں اور اس کے اوپر چلیں. اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میرے ارد گرد، انہوں نے کہا تھا میں اور تمہارا ایمان تب تک مکمل کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری آل اولاد مال جان والدین سے عزیز تر نہ ہو جاؤں. تو آپ کے لیے آخری جملہ میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اب اپنا ایمان اور اپنا تقاضا دیکھ لیں کہ ہمیں آج جو رزق کی بات بھی پہلے علماء کر رہے تھے، ہم تو رازق بھی نعوذ باللہ خود بنے بیٹھے ہیں کہ رزق کے لیے ہم نے خود نکلنا ہے. یہ میرے رب نے دینا ہے، کم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ میرے رب کی وہ پنجابی کہتے ہیں وہ دی ونڈ پائی ہوئی ہے. اس کے مطابق راضی ہو کر تو دیکھیں بڑھ جائے گا، کم ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن مقصد پھر شاہ صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کنیکشن اور ہماری ڈائریکشن جو بدلی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا. اس ربیع الاول کا مقصد بھی یہ ہے. یہ مہینے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بستی کے اندر نعرے ماریں، جھومیں، جو مرضی کریں، لیکن پیغام اصل مقصد ہوتا ہے. ایام کا گزارنا مقصد یا مقصود نہیں ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.